نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسے تو بذات خود یوم جمعہ انتہائی مقدس اور بابرکت دن ہے، قرآن و احادیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن تمام مسلمانوں کی اجتماع کا دن ہے۔ تمام زمین و آسمان اور مکمل کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، ان 6 دنوں میں سے آخری دن جمعہ ہی کا دن تھا۔ گویا کہ جمعہ ہی کے دن کائنات کی پیدائش اور تخلیق مکمل ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح تمام شہروں پر مکہ المکرمہ کو فوقیت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح تمام کتابوں پر قرآن کریم کو برتری دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح تمام نبیوں پر محمد عربی علیہ السلام کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو سرداری دی ہے۔ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سارے دنوں میں جن میں آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے سارے دنوں میں سب سے بہتر، سب سے برتر اور سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، کیونکہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اللہ کے یہاں جمعہ ہی کے دن کو مسجد کہتے ہیں، اور جمعہ ہی کے دن جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ جس دن کے ساتھ اتنے فضائل، اتنے اعمال اور اتنے حالات و واقعات اور اتنی خوشخبریاں منسلک ہو، بھلا وہ دن کیسے مبارک نہیں ہوگا؟ اور اس دن کو سید الایام کہنا بالکل درست ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جمعہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مفید ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پوچھا اس میں کیا برکت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے جس کے اندر بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو دعا مانگتا ہے، اگر وہ چیز بندہ کے حق میں ہوتی ہے، اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور پورا کرتا ہے، ورنہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے اگر بندہ اللہ
اللہ سبحانہ و تعالی سے کسی ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور یہ دن ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، اور ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پروردگار نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے، ایک ایسی وادی بنائی ہے جو انتہائی سفید ہے اور مشکی خوشبو سے لبریز ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی علیین سے کرسی پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ جو لوگ جنتی ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث کے اندر جمعہ کی فضیلت کا ایک اہم نقطہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جمعہ کے دن جو ساعت مقبولیت کے لیے ہے اس ساعت کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو رد نہیں کرتا، فوراً اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ جس طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے سال میں ایک خاص رات شب قدر کو رکھا ہے، اسی طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے ہفتہ میں اور پورے دنوں میں جمعہ کے دن ایک ساعت کو رکھا ہے۔ اس ساعت کے اندر بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ساعت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے اور وہ کون سا وقت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سلسلے میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں، لیکن میں آسانی کے لیے آپ کے سامنے ان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے، اصل میں جمعہ کے دن دو وقت ایسے ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک وقت تو یہ ہے کہ جب امام صاحب، جب خطبہ دینے والا خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھ جائے تو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا جو وقت ہے یہ وقت مقبولیت کا ہے۔ بندہ اگر اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی سے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا وقت یہ ہے کہ جمعہ ہی کے دن عصر کی نماز سے لے کر کے آفتاب کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے اور یہ وقت بھی قبولیت کا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ان دونوں وقتوں میں تخصیص نہیں کی گئی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی عظمت کو جانے اور ان دونوں اوقات کی قدر کرے اور ان دونوں اوقات کو ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور پورا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور عطا کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں ہر قسم کی آسائش ہوگی، وہاں جنتی لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی لوگ کہیں گے، بندے عرض کریں گے، اے میرے مولا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھے وہ کچھ عطا کر دیا ہے جس کے ہم مستحق بھی نہیں تھے، اے میرے مولا، اب ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی خود کہے گا کہ اے میرے بندے، تمہیں ایک چیز کی اور ضرورت ہے اور وہ ہے میرا دیدار۔ جب جنتی لوگ اس لفظ کو سنے گا، اس
بات کو سنے گا اور اس کلمہ کو سنے گا تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دیدار کروائے گا۔ جنتی لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے دیدار سے مشرف ہو جائیں گے، اور وہ جمعہ ہی کا دن ہوگا، گویا کہ ہر جمعہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار ہوگا، گویا کہ جمعہ کا دن جنتیوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور اسی جمعہ کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور جمعہ کی عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین پر بھی اتارا ہے کہ جو لوگ زمین پر بستے ہیں، آباد ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ جمعہ کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے اور جمعہ کی عظمت کو جانے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے سوار ہو کر بنی سالم کے ایک محلہ میں پہنچے اور وہاں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام 100 آدمیوں کے ساتھ جمعہ کی نماز کو ادا کیا، اور یہ مذہب اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، دعا کی کہ اے میرے مولا، آپ نے مجھے یوم ہفتہ عطا فرمایا ہے، لیکن آپ امت محمدیہ کو کون سا دن عطا فرمائیں گے؟ حکم ہوا، آواز آئی کہ اے موسیٰ ہم امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا فرمائیں گے، اور اے موسیٰ سن لے، امت محمدیہ کے لیے جمعہ کے دن جمعہ کی 2 رکعتوں کا ثواب تمہاری امتوں کے 100,000 رکعتوں کے ثواب کے برابر اور 100,000 نیکیوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام یہ خواہش ظاہر کرنے لگے کہ مجھے بھی امت محمدیہ میں سے کر دیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت شخصیت بھی اس بات کی خواہش ظاہر کرے کہ میں بھی امت محمدیہ میں سے ہو جاؤں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن تمام حشرات الارض اور پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو قبر کے فتنہ عظیم سے اللہ سبحانہ و تعالی بچا لیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جمعہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن وہیں پر ترک جمعہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعید بھی نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر 3 جمعوں کی نماز کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اس شخص نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعوں کی نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور 3 جمعوں کی نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنے والے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عباس، ان کی خدمت میں ایک صحابی رسول بار بار آتا رہا اور ایسے شخص سے متعلق پوچھتا رہا
جو مر چکا تھا، اور وہ شخص جمعہ کی نماز میں اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سائل کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ وہ شخص جہنم میں ہے۔ اس سائل نے، وہ سوال کرنے والا، 1 مہینہ تک مسلسل یہی سوال کرتا رہا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہی جواب دیتے رہے کہ وہ شخص جہنم میں ہے، جہنم میں ہے، جہنم میں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، انہی ناتمام باتوں پر میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔